السلام علیکم ناظرین، وائس نوٹس کی آج کی ویڈیو آپ کو وقت کے ایک سفر پر لے جائے گی۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے جاپان کے ایک چھوٹے سے پہاڑی قصبے سے، اور اس کا اختتام ہوگا پاکستان کے بڑے بڑے بزنسز اور سیاست کے کھیل پر۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات کسی ایک ہوٹل یا ایک بزنس کی نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کس ملک میں بزنس صدیوں تک چلتا رہے گا اور یا پھر چند سالوں میں ہی ختم ہو جائے گا، اور کاروبار صدیوں تک کیسے چلتا ہے اور یا پھر چند سالوں میں ہی ختم کیوں ہو جاتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں جاپان۔ ٹوکیو سے کوئی 170 کلومیٹر دور پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ہایاکاوا، اور یہاں پر موجود ہے ایک ہوٹل جس کا نام ہے نیشیاما آنسین کیونکن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہوٹل، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو خاص یہ ہے کہ یہ ہوٹل 705 عیسوی میں بنا تھا، یعنی جب دنیا میں نہ ہی بجلی تھی، نہ گاڑیاں اور نہ ہی انٹرنیٹ۔ یہ ہوٹل تب سے چل پڑا تھا اور اب تک چل رہا ہے۔ اس ہوٹل کے بانی کا نام تھا فوجیوارا ماہیتو۔ اس زمانے میں لوگ پہاڑوں سے نکلنے والے قدرتی گرم پانی کے چشموں سے نہانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جاپان میں آج بھی 3000 ایسے قدرتی گرم پانی کے چشمے ہیں جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ ہایاکاوا میں بھی ایک چشمہ تھا جو آبادی سے ذرا دور ہٹ کر جنگل کے بیچ میں واقع تھا، اور اس چشمے کے ساتھ ایک بڑی چٹان بھی تھی جہاں پر تعمیر آسان تھی۔ تو فوجیوارا نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر مسافروں کے آرام کے لیے، ان کے آسانی کے لیے یہاں پر کمرے تعمیر کر دیے جائیں۔ تو چند کمروں سے شروع ہونے والا یہ چھوٹا سا ہوٹل وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا گیا۔ اصل میں فوجیوارا کے والد ایک بادشاہ کے سفیر تھے، اس وجہ سے دربار کے اہم لوگوں کا اکثر اس ہوٹل میں آنا جانا رہتا تھا، اور صرف اسی وجہ سے یہ ہوٹل صرف قیام گاہ یا رہنے کی جگہ نہ رہی، بلکہ اس ہوٹل میں اہم ملاقاتیں بھی ہونے لگیں اور یہ ایک کاروباری مرکز بھی بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدلی، بادشاہت کے رنگ بدلے، جنگیں ہوئیں، زلزلے آئے، لیکن یہ ہوٹل اس وقت سے آج تک صرف ایک ہی خاندان کے پاس تھا اور اسی کے پاس ہے۔ تو دوستو ذرا سوچئے کہ 1300 سال سے یہ ہوٹل چل رہا ہے، اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس ہوٹل کی مالک ایک ہی کمپنی ہے، اور تمام اس کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز بھی ایک ہی خاندان اور ایک ہی کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ صرف جاپان کی کہانی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک جیسے جرمنی، اٹلی اور آسٹریا میں بھی ایسے کئی کاروبار موجود ہیں جو 1000 سال کے وقت سے بھی زیادہ سے چل رہے ہیں۔ ان کا راز کیا ہے؟ بالکل سادہ سا، حکومتیں کاروبار کو چلنے دیتی ہیں، نہ صرف چلنے دیتی ہیں بلکہ ان کے لیے سازگار ماحول بھی فراہم کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی بھی حکومت یا سیاست کاروبار میں کبھی مداخلت نہیں کرتی، یا بوقت ضرورت اگر ایسا کرنا بھی پڑے تو وہ کوشش کرتے ہیں، وہ حکومتیں اور وہ سیاست یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کی مداخلت اس کاروبار میں کم سے کم ہو۔ ہمارے بڑے صغیر میں بھی کچھ خاندان بڑے طویل عرصے تک بزنس چلاتے رہے۔ مثال کے طور پر واڈیا خاندان، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا 1736 میں، اور بھارت میں اب بھی کئی ایسے بزنسز ہیں، ایسے کاروبار ہیں، ایسے کاروباری خاندان ہیں کہ جن کے کاروبار شروع ہوئے اور اب تک چلتے ہوئے 2 صدیاں بیت چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اپنے پیارے پاکستان کی۔ پاکستان میں بھی ایسے خاندان موجود ہیں جن کے کاروبار کو شروع ہوئے تقریباً 1 صدی گزر چکی ہے۔ مثال کے طور پر مری بریوری جو 1860 میں بنی،
اور آج بھی بھنڈارا خاندان اسے چلا رہا ہے۔ چند اخبارات بھی جیسے روزنامہ جنگ اور روزنامہ نوائی وقت، یہ بھی ایک ہی خاندان میں ہیں، لیکن ان کو بنے ہوئے اور چلتے ہوئے ابھی 1 صدی یا 100 سال نہیں گزرے۔ وجہ، سن 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے تمام صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ یہ فیصلہ بزنس کمیونٹی کے لیے ایک زلزلہ ثابت ہوا اور صنعتی ترقی تقریباً رک گئی، اور پھر اس کے بعد کاروباری خاندان یا تو اپنا کاروبار بند کر گئے اور یا پھر وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ جدید مثال ملک ریاض حسین۔ پاکستان میں جدید ہاؤسنگ کا نام آتے ہی بحریہ ٹاؤن یاد آتا ہے۔ ملک ریاض نے وہ تمام سہولیات عام آدمی کو دی جو پہلے صرف اشرافیہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ صاف سڑکیں، پارکس، کمیونٹی سینٹرز اور جدید ڈیزائن کے گھر، یہاں تک کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا DHA جیسے ادارے بھی، اس سے بڑے نام بھی ان سے متاثر ہوئے اور ان کے ماڈل پر منصوبے بنانے لگے۔ لیکن پھر سیاست آ گئی بیچ میں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کا نام آیا، عمران خان کے ساتھ ملزم قرار دیے گئے۔ حقیقت کچھ بھی ہو، فیصلہ عدالت ہی کرے گی، لیکن اصل دباؤ گواہی کا ہے، جیسا کہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں لوگوں نے کھربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا منصوبہ بھی سیاست کی نظر ہو سکتا ہے تو باقی لوگ کس پر بھروسہ کریں گے؟ یہ صرف ملک ریاض کا نقصان نہیں بلکہ پاکستان کے بزنس انوائرمنٹ کا نقصان ہے، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا کس قدر مشکل اور خطرناک ہے۔ دوستو، جاپان کا 1300 سال پرانا ہوٹل ہو اور یا پھر پاکستان کا چند دہائیوں پرانا بزنس، بات ہے صرف استحکام یا اسٹیبلٹی کی۔ وہاں پر سسٹم کاروبار کو چلنے دیتا ہے اور یہاں کاروبار سیاست کی نظر ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کاروبار صدیوں تک چلیں تو ہمیں اپنے ماحول کو بزنس فرینڈلی بنانا ہوگا، ہمیں اس نظام کو بزنس فرینڈلی بنانا ہوگا، ورنہ ہمارے پاس سنانے کو صرف کہانیاں رہ جائیں گی، حقیقت میں کچھ ہی نہیں۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی کمپنی 1000 سال تک چل سکتی ہے، اور یا پھر یہ سسٹم ہی اسے جینے نہیں دے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ وائس نوٹس کے پلیٹ فارم سے مجھے یعنی محمد ذیشان کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔